اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ السلام علیکم آڈینس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ اردو ناولز اینڈ پوئٹری پر خوش آمدید۔ ایک نئے ناول کے ساتھ جس کا نام ہے خراسان کا عقاب، اسلام کے نامور جنرل قتیبہ بن مسلم کی داستان جہاں، جس کے مصنف کا نام ہے وحید اختر عارف محمود۔ بڑھتے ہیں ناول کی طرف۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد خلافت کے مسئلے پر جو طوفان اٹھے تھے وہ رفتہ رفتہ تھمنے لگے تھے اور امت مسلمہ ایک نئی اور خوشگوار صبح کا نظارہ کر رہی تھی۔ ان طوفانوں اور گھٹا ٹوپ اندھیرے سے جو صبح طلوع ہوئی وہ اتنی روشن اور چمکدار تھی کہ اپنے پرائے میں تمیز آسان ہو گئی تھی۔ امت مسلمہ دشمنان اسلام اور سازشی گروہ کو پہچان چکی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ مجاہدین اسلام ایک طرف سندھ کی وادیوں میں کفر کے خلاف برسر پیکار تھے تو دوسری طرف اندلس میں فتح کے جھنڈے گاڑ رہے تھے۔ تیسری طرف ترکستان کی زمین مجاہدین اسلام کے نعروں اور ان کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے دہل رہی تھی۔ اسلامی سلطنت کی حدود روز بروز پھیلتی جا رہی تھی اور صحیح معنوں میں دور فاروقی کی یاد تازہ ہو گئی تھی۔ دور فاروقی بھی کیا زمانہ تھا۔ اس نظر داستان کا محور ترکستان ہے جہاں کی زمین مجاہدین اسلام کے نقش پہ دیکھ رہی تھی۔ اس اسلامی لشکر کے سپہ سالار قتیبہ بن مسلم تھے۔ قتیبہ بن مسلم خاندان بنو امیہ کے 5ویں خلیفہ ولید بن عبد الملک کے زمانے کا ایک نامور جنرل، تاریخ اسلام کا ایک عظیم نام جس نے اپنی ذہانت اور جرأت و مردانگی سے ایک دنیا پر اپنی دہشت طاری کر دی تھی۔ یہ عظیم جنرل وسط ایشیا کے علاقوں کو فتح کرتا ہوا چین کی سرحدوں تک پہنچ گیا تھا۔ بعید نہیں تھا کہ وہ چین کے وسیع و عریض علاقے کو اسلامی سلطنت کا حصہ بنا دیتا، لیکن بدقسمتی سے خلیفہ ولید بن ملک کی وفات نے اس کے قدم روک لیے۔ اس کے بعد سلیمان بن عبد الملک خلیفہ بنا جس نے قتیبہ بن مسلم کو واپس بلوا لیا۔ اس طرح ایک نااہل خلیفہ نے اسلام کی ایک برہنہ شمشیر کو نیام میں بند کر دیا۔ قتیبہ بن مسلم کی کمان میں بصرہ کی 40,000 عرب و افواج، کوفہ کی 7,000 عرب افواج اور 7,000 موالی تھے۔ اس نے تخارستان، بلخ، بخارا، فرغانہ، سمرقند اور خوارزم وغیرہ کے علاقے اپنے قدموں تلے روند ڈالے اور 1715 عیسوی میں کاشغر چینی ترکستان کو مسخر کیا۔ اس طرح 751 عیسوی تک وسط ایشیا میں مسلمانوں کا اقتدار رہا۔ قتیبہ بن مسلم کی داستان جہاد ایمان افروز بھی ہے اور ولولہ انگیز بھی۔ اس طویل داستان میں آپ کو کہانی کی دلچسپیوں کے ساتھ ساتھ تاریخ کے ایسے حقائق بھی ملیں گے کہ آپ بھی اختیار چونک اٹھیں گے۔ یہ تاریخ اسلام کی ایک نامور سپہ سالار کی داستان جہاد ہی نہیں بلکہ ایک ایسے نااہل اور بد فطرت انسان کی شرمناک سازشوں کا بھی بیان ہے جس نے عین عروج کے وقت ملت اسلامیہ کو تباہی کے گڑھے میں دھکیلنا چاہا تھا۔ وہ شخص کون تھا؟ سلیمان بن عبد الملک، جس نے صرف ذاتی عناد کی وجہ سے محمد بن قاسم، موسیٰ بن نصیر اور اس کے بیٹے العزیز کو قتل کروا دیا تھا۔ فتح اندلس طارق بن زیاد پر تاحیات جنگ میں حصہ لینے پر پابندی عائد کر دی تھی اور اس کے سالار مغیث الرومی کو قتل کروا دیا تھا۔ آخر میں قتیبہ بن مسلم کو چین کے سرحد سے واپس بلوا لیا گیا تھا، جس نے صرف ذاتی عناد کی وجہ سے محمد بن قاسم، موسیٰ بن نصیر اور اس کے بیٹے عزیز کو قتل کروا دیا تھا۔ فاتح اندلس طارق بن زیاد پر تاحیات جنگ میں حصہ لینے پر پابندی عائد کر دی تھی اور اس کے سالار مغیث الرومی کو قتل کروا دیا تھا۔ آخر میں قتیبہ بن مسلم کو چین کی سرحد سے واپس بلوا لیا تھا۔ بعض مورخین کے مطابق قتیبہ بن مسلم کو بھی سلیمان بن عبد الملک نے قتل کروا دیا تھا۔ اس داستان میں آپ کو ان تمام سوالوں کے جواب ملیں گے جو عام طور پر ذہنوں میں اٹھتے ہیں۔ یہ ایک دلچسپ داستان بھی ہے اور مستند تاریخ بھی۔
عنایت اللہ مرحوم کے نام، جس سے میں نے لکھنا سیکھا اور جنہوں نے تاریخی ناول نگاری کو ایک نئی جہت عطا کی۔ امید کرتی ہوں خراسان کا عقاب ناول کا انٹروڈکشن کی آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب بڑھتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں ناول کی طرف۔